الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا من الطیبات واعملوا صالحا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلیٰ آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کاروبار میں جھوٹ بولنے اور قسم اٹھانے کی نحوست۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، دین اسلام ایک کامل اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بھی کامل اور اکمل ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی اور اتباع، اس کے اندر دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پر اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ کاروبار کا جو معاملہ ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور کاروبار میں ترقی پانے کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے صداقت، دیانتداری اور حسن معاملہ یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ کاروبار کے اندر جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، یا حسن معاملہ اختیار نہیں کرتا، تو وہ کاروبار میں اگرچہ ترقی پا جائے، لیکن اس کا جو کام ہے، اس کا جو کاروبار ہے، وہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہوگا۔ اس لیے شریعت کے اصولوں کے مطابق کاروبار کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام کمائیوں میں پاکیزہ، ستھری اور صاف کمائی ان تاجروں کی ہے کہ جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، ان کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کریں، اگر کسی سے وعدہ کریں تو وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں، اور فرمایا کہ اگر انہوں نے کسی کا حق دینا ہو تو ٹال مٹول نہ کریں، اور اگر کسی سے اپنا حق لینا ہو تو اس میں سختی نہ کریں بلکہ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ ایسے تاجر جو ہیں، فرمایا ان تاجروں کی کمائی پاکیزہ کمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پاکیزہ کمائی کو ہی قبول فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر ایک ایسے بندے کا ذکر کیا جو بہت لمبا سفر کر کے آیا۔ فرمایا اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے جسم پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، سفر کے آثار اس کے پورے جسم سے نظر آ رہے ہیں، اور وہ بندہ بیٹھتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے،
یا ربی یا ربی یا ربی کی صدائیں بلند کرتا ہے، فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اور وہ اس کی دعا قبول کیسے کرے حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے۔ فرمایا وہ سر سے لے کر پاؤں تک تو حرام سے لتڑا ہوا ہے، تو اللہ اس کی دعائیں کیسے قبول کر لے؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر بندہ اپنی کمائی کو پاک نہیں کرتا، اگر بندہ اپنے کھانے پینے کو پاک نہیں کرتا، اگر بندہ اپنے پہننے کو پاک نہیں کرتا، حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام پہنتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول نہیں فرماتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تاجروں کا ذکر فرمایا، فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا کہ جو تاجر، سچ بولنے والا، امانت دار تاجر جو ہے، فرمایا وہ کل بروز قیامت اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کو انبیاء کے ساتھ رکھے گا، صدیقین کے ساتھ رکھے گا، شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ یہ اس تاجر کا انعام ہے، یہ اس تاجر کا اجر ہے کہ جو دنیا میں امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ تجارت کرتا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر قسم سے بچنا کس قدر ضروری ہے۔ قسم چاہے سچی ہی ہو، اس سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، تین لوگ ایسے ہیں، تین بندے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے، فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، فرمایا کہ ان میں ایک بندہ وہ ہے کہ جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہے۔ ایسا تاجر جو اپنا مال بیچتا ہے جھوٹی قسم اٹھا کے، فرمایا اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تاجروں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی گاہک، کوئی کسٹمر ان کے پاس جاتا ہے تو وہ ان سے کسی اپنی پسندیدہ قیمت کا تقاضا کرتا ہے، وہ 1000 مانگے اور کسٹمر کہے کہ مجھے 700 میں دے دو، تو وہ بعض اوقات آگے سے قسم اٹھا دیتے ہیں کہ آپ سے پہلے ہمیں 900 مل رہا تھا لیکن ہم نے نہیں بیچی، حالانکہ اسے اتنے مل نہیں رہے ہوتے۔ تو اس طرح اور بھی جھوٹی قسمیں اٹھانے کی کاروبار کے اندر کئی صورتیں ہیں۔ یہ تو تھی جھوٹی قسم۔ ایک مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً قسم اٹھانے سے منع کیا، فرمایا ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فإنہ ینفق ثم یمحق۔ ارشاد فرمایا کہ کاروبار میں، بیع و شراء میں بہت زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچو۔ قسم کی نحوست یہ ہے کہ قسم مال تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو مٹا دیتی ہے۔ قسم اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس مال کے اندر جو برکت ہوتی ہے اس برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت المناجیح میں اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ برکت مٹ جانے کا معنی کیا ہے، برکت مٹنے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اس کا کاروبار ہی بند ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ جو چیز اس نے بیچی ہے اس میں گھاٹا کھا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس کو اس نے جھوٹی قسم بول کر دھوکہ دیا ہے وہ اس کی دکان پر آنا ہی چھوڑ دے، خود بھی نہ آئے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے پاس آنے سے منع کرتا رہے۔ تو یہ بھی برکت مٹنے کا ایک طریقہ اور ایک ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے کاروبار کے اندر قسم اٹھانے سے حتی المقدور بچنا چاہیے۔ اسی طرح کاروبار کے اندر جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کی نحوست بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ غلے کے ایک ڈھیر کے قریب سے گزرے، وہ ڈھیر لگا ہوا تھا غلے کا، تو آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ باہر کھینچا تو ہاتھ کے اوپر تری محسوس ہوئی، یعنی اندر جو غلہ تھا وہ گیلا تھا اور جو غلہ اوپر تھا وہ خشک تھا۔ اب یہ دھوکہ ہے کہ دیکھنے والے نے تو اوپر سے دیکھنا ہے، اوپر سے اسے خشک اور اچھا نظر آ رہا ہے،
لیکن اندر سے وہ گیلا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تری کیسی ہے؟ تو اس تاجر نے عرض کی کہ حضور اس غلے پر بارش برسی تھی جس کی وجہ سے گیلا ہو گیا تھا۔ تو فرمایا پھر تم نے گیلے غلے کو الگ کیوں نہیں رکھا اور خشک کو الگ کیوں نہیں رکھا؟ اور فرمایا یہ بات ذہن میں رکھو، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا بندہ نہیں ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور یہ ایک دھوکے کی صورت ہے۔ جس طرح ہم بازار چلے جائیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، آپ فروٹ کی ریڑیاں دیکھ لیں، سبزی کی دکانیں دیکھ لیں، کہ جو اچھا پھل ہوتا ہے یا اچھی سبزی ہوتی ہے اس کو انہوں نے آگے کی طرف، سامنے کی طرف جوڑا ہوتا ہے، اور اندر کی طرف مکس ہوتا ہے کام، خراب بھی اسی کے اندر، اچھے بھی اسی کے اندر، اور ہر قسم کا پھل، ہر قسم کی سبزی وہ آگے کی طرف ہوتی ہے۔ گاہک جب دیکھتا ہے باہر سے تو اسے پتہ چلتا ہے جناب اس کے پاس تو بڑا اچھا فروٹ ہے۔ جب وہ اس سے تقاضا کرتا ہے تو وہ مکس سا ڈال کر اسے دے دیتا ہے، اس کے اندر کچھ صحیح ہوتا ہے، کچھ خراب ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کا اسے دے دیتا ہے۔ گھر آ کے جب ہم چیک کرتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ خراب نکلتی ہیں، اور اگر کوئی بندہ وہیں پر چیک کرے اور اسے کہے کہ یہ تم نے خراب چیز ڈال دی ہے تو آگے سے وہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ فرمایا کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ جو بندہ عیب والی چیز عیب چھپا کر بیچتا ہے، وہ تاجر جس کی چیز کے اندر عیب تھا لیکن اس نے کسٹمر کو عیب نہیں بتایا، اس سے عیب کو چھپا لیا ہے۔ ظاہر ہے اگر عیب بتاتا تو قیمت کم ہو جاتی، تو عیب نہیں بتایا، عیب چھپا دیا ہے اور عیب چھپا کر چیز کو بیچ دی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تاجر ہمیشہ اللہ کی ناراضی میں رہتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ایسا بندہ جو عیب ظاہر نہیں کرتا اپنی چیز کا اور عیب چھپا کر اپنی چیز کو بیچتا ہے، یہ کیسا ہمارا دور ہے کہ چیزوں کے عیب چھپائے جاتے ہیں اور بندوں کے عیب بیان کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کے عیب، جن عیبوں کو چھپانے کا حکم ہے ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور جن عیبوں کو بتانے کا حکم ہے ان کو چھپا لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک انقلاب معکوس ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگوں کے عیب چھپائے جائیں اور چیزوں کے عیب بتا کر بیچی جائیں، لیکن چیزوں کے عیب چھپائے جاتے ہیں اور بندوں کے عیب جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اگر اس نے دوسرے مسلمان کے ہاتھ کوئی چیز بیچی اور اس چیز کے اندر کوئی عیب تھا، اسے چاہیے کہ وہ عیب بتائے۔ عیب بتائے بغیر اس چیز کو بیچنا حلال نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ عیب بتائے بغیر اس چیز کو بیچنا حلال نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ عیب چھپا کر مسلمان کو دھوکہ دے کر جو چیز بیچی جائے یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز بیچیں تو کوشش کریں کہ قسم نہ اٹھانی پڑے، کوشش کریں کہ ہمیں جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ آج کئی لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ بھائی کاروبار میں سب چلتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کاروبار میں قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں، کاروبار میں 100 معاملات ہوتے ہیں، کسی کو دھوکہ بھی دینا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں، یہ ساری شیطان کی چالیں ہیں، یہ ہمارے نفس کی چالیں ہیں۔ حالانکہ کاروبار کے لیے نہ جھوٹ بولنا ضروری ہے، نہ قسم اٹھانا ضروری ہے، نہ کسی کو دھوکہ دینا ضروری ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں تو کاروبار کے اندر جائز ہی نہیں ہیں۔ اس لیے بعض ہمارے کئی احباب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پہلے انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، وہ امامہ بھی باندھتے تھے کبھی کبھار، یا نماز بھی پڑھتے تھے، جب کاروبار کی لائن میں آئے تو امامہ اتار دیا، ٹوپی اتار دی، داڑھی کٹوا دی، نماز پڑھنی کم کر دی۔ جب پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو کہنے لگے کہ بھائی کاروبار ہے، کرنا پڑتا ہے، ادھر داڑھی رکھی ہو تو جھوٹ نہیں بولا جاتا، امامہ باندھا ہو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی ہو کے جھوٹ بولتا ہے، لوگ کہتے ہیں مذہبی بندہ ہو کے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ تو بھائی ناک پر اگر مکھی بیٹھے
تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے، ناک کو تو نہیں نہ کاٹا جاتا۔ اسی طرح کاروبار کے اندر اگر آپ کا حلیہ مذہبی ہے تو پھر بھی آپ پر لازم ہے کہ آپ جھوٹ سے بچیں۔ اگر آپ کا حلیہ مذہبی نہیں ہے پھر بھی آپ پر لازم ہے آپ جھوٹ سے بچیں، آپ دھوکے سے بچیں، آپ جھوٹی قسم اٹھانے سے بچیں۔ یہ کوئی مذہبی بندوں کے ساتھ خاص تو نہیں ہے نا کہ صرف یہی جھوٹ سے بچیں گے، باقی سارے جھوٹ بولیں گے، تو یہ تو ہر حال میں لازم ہے۔ لہٰذا اپنے کاروبار کو پاک کریں، اپنی کمائی کو حلال کریں، پاک کریں، اور پاک مال کمائیں۔ پاک مال آپ بھی کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔